إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو پروگرام بزم قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ کے بھی اہل ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اللہ کے اہل کون ہیں؟ قیل من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کے اہل کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، اہل قرآن ہیں وہ جو ہیں وہ اہل اللہ ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ تو آپ لوگ اس حدیث کے مفہوم سے یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اہل قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر مقام، مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی اہل قرآن موجود ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور دنیا میں وہ بیشتر جگہوں پر، ملک کے مختلف حصوں میں، مختلف ٹی وی چینلز پر اور اسی طرح مختلف پروگرامز میں اور مختلف محفلوں میں قرآن مجید سناتے ہیں، اور آپ کے کانوں میں ان کی آواز جو ہے وہ رس کھولتی رہتی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جناب قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب موجود ہیں، اور میں سب سے پہلے اپنی طرف سے اور اپنے ناظرین کی طرف سے ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو قاری صاحب، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، صحت کیسی ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ کا بڑا احسان۔ آپ سنائیں۔ تو قاری صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ اتنے اعلیٰ طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو اللہ نے اتنی ملکیت دی ہے آواز کی، اور آپ جو لوگ آپ سے قرآن سنتے ہیں وہ یقیناً متاثر ہوتے ہیں، قرآن کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بتلائیے کہ آپ کا یہ سفر شروع کیسے ہوا، یعنی کہاں سے ابتدا ہوئی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک پہنچا دیا؟ اللہ رب العالمین آپ پہ اور مجھ پہ رحم فرمائے۔ آمین۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی مجھے اس بزم قرآن میں گفتگو کرنے کا موقع فراہم فرمایا ہے۔ جی۔ شوق یہاں سے ڈلا کہ میرے والد صاحب کو شیخ عبدالباسط کے تلاوت سننے کا بہت شوق تھا، اور ہماری بچپن میں آپ کو پتہ اس زمانے میں آج سے 25-30 سال پہلی جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈنگ یا ریڈیو ہوتے تھے اس زمانے میں، ان کی تلاوت کسی مختلف چینلز میں جو ریڈیو اسٹیشن پہ وہ آتے تھے تو وہ سنتے تھے۔ تو میرے والد صاحب کی دلی خواہش تھی کہ میں بھی کسی ایک بیٹے کو قاری بنا لوں۔ تو پھر اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے گناہ گار کو قرآن کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے اللہ رب العالمین نے مہربانی فرما کے، یعنی کہ سب بھائیوں میں سے آپ کا اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب فرما لیا۔ ساری بھائیوں میں سے مجھے شوق زیادہ تھا مجھے کہ قرآن کی تلاوت اور اس کا کرنا، اس کا سننا، مجھے اس سے بے حد لگن اور محبت تھی، جس کی وجہ سے جو ہے نا اس لائن کی طرف میں آ گیا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جو اپنی تعلیم کی ابتدا کی وہ کہاں سے کی، یعنی کہ کون سی چیز آپ نے سب سے پہلے جس کی تعلیم حاصل کی؟ آپ نے سکول کی تعلیم حاصل کی یا آپ نے بلا واسطہ جو ہے مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی؟ سکول بھی میں نے کچھ عرصہ پڑھا، پھر اس کے بعد حفظ جامعہ سلفیہ سے ابتدائی تعلیم جو ہے نا، پھر ابتدائی تعلیم جامعہ سلفیہ سے، حفظ بھی وہیں سے، پھر درس نظامی، درس نظامی کے بعد پھر اپنا شیخ القراء والمجودین حضرت قاری ادریس عاصم صاحب حفظ اللہ وعرا کے پاس پھر میں آیا، پھر ان کے پاس اپنا تجوید قرات۔ ماشاءاللہ۔ تو حفظ میں آپ کے جو استاذ تھے وہ کون سے قاری صاحب؟ قاری رمضان صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، بڑے مشفق استاد تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک میری استاد ہیں قاری ارشد صاحب ہیں،
دارالقرآن فیصل آباد میں کچھ سپارے ان کے پاس میں نے کیے ہیں. کچھ سپارے قاری نواز خالد صاحب تھے اپنا جڑاں والے کے، لیکن میں نے مکمل جامعہ سلفیہ قاری رمضان رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس میں نے کیے ہیں. اللہ رب العالمین ان کی درجات کو بلند فرمائے. بہت انتہائی مشفق اور نیک استاد تھے، نیک انسان تھے. ماشاءاللہ. آپ نے بھی ذکر کیا کہ بہت ہی آپ کے جو حفظ کے استاذ تھے بڑے مشفق تھے، بڑے نیک انسان تھے، اور یقیناً وہ ایک عظیم انسان تھے کہ جن کے شاگردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا. تو آپ کو کوئی ان کا ایسا واقعہ آپ کے ساتھ محبت شفقت کا یاد ہو کہ آپ اس کو ذکر کرنا چاہیں؟ ان کی سب سے بڑی محبت یہ تھی کہ وہ ماشاءاللہ تہجد گزار تھے. حفظ کے دوران زیادہ تر میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنا کلاس روم میں ہی سو جاؤں. صحیح. کمرے ہوتے تھے لیکن باوجود کمرے ہونے کی لیکن میں اس کو زیادہ پسند کرتا تھا کہ جو کلاس روم ہے میں وہیں پہ سو جاتا. اور قاری صاحب کا گھر بالکل پاس ہی تھا. جب وہ تہجد کے لیے اٹھتے اور وہ آ کے دیکھتے کہ یہاں پہ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے تو بہت خوش ہوتے تھے. اور پھر انہوں نے صبح ناشتہ خود کروانا، گھر لے کے جانا، اور ہماری ماں جی انہوں نے ناشتہ کروانا. انہوں نے پیار کرنا ہم سے کہ یار یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن یہ سوتا بھی کلاس روم میں ہے. ایک دو دوست اور بھی تھے. صحیح. تو الحمدللہ یعنی کہ وہ بڑے نیک آدمی اور بڑے مشفق اور بڑے تہجد گزار اور بڑے اچھے انسان تھے. اس طرح کے استاذ کم ہی ہوتے ہیں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں. آج کل میں شاگردوں کے ساتھ جو رویہ استادوں کا ہوتا ہے، لیکن ان کی رویے میں اور آج کل کے اساتذہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بے شک. اور فجر سے پہلی سبق سنتے تھے، وہ سب کی سنتے تھے. فجر کے بعد پھر منزل سنتے تھے، اور ناشتہ کے بعد منزل سنتے وہ. تو پھر اسی طرح یاد کرنے کا زیادہ موقع ملتا تھا، ظہر سے عصر تک، پھر مغرب تک، پھر عشاء کے بعد. وہ یاد کرنے میں مشکلات درپیش نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کے استاذ تھے، مطلب ان کی مختلف واقعات آپ نے ذکر کیے کہ آپ کو ناشتہ گھر میں لے جا کر کرواتے تھے. مدرسے میں بہت سے طلبہ ہوتے ہیں، تو بہت سے طلبہ میں سے صرف آپ کے لیے یہ خاص ان کی محبت تھی، یا سب طلبہ کے ساتھ ان کا یہی رویہ تھا؟ نہیں، ہمیشہ نا استاد تو ساری اپنے جو طالب علم ہے یا ان کے شاگرد محبت سب سے ہی کرتے ہیں، لیکن کچھ شاگرد ایسے خاص ہوتے ہیں جن سے استاد بڑا پیار کرتا ہے. بالکل. کسی اور کو تقریباً لے کے نہیں جاتے تھے، تو لیکن مجھے خاص تھا. شاید استاد کو اللہ رب العالمین نے وہ صلاحیتیں دی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ میرا شاگرد کچھ بنے گا. اکثر جب فیصل آباد میں جاتا ہوں جامعہ سلفیہ، پروفیسر چودھری یاسین ظفر صاحب اکثر محفلوں میں کہتے ہیں کہ یہ قاری رمضان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا شاگرد خاص تھے. ان کا ایک قاری صاحب کے ساتھ، قاری صاحب ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور یہ قاری صاحب سے. تو اور بھی میرے بعد لے جاتے ہوں گے، یا مجھ سے پہلے کسی نہ کوئی ایسے شاگرد ہوں گے جن کو لے کے جاتے ہوں گے. صحیح. لیکن مجھ سے تو ان کے خاص اور محبت تھی. ان کو اللہ رب العالمین نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. آمین. اور ان کی موت بھی بہت اچھی ہوئی ہے الحمدللہ. وہ جا کے وضو کیے ہیں، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ جہاں بیٹھ کے قرآن سنتے تھے، انہوں نے وہ اپنا منزل سنتے تھے بچوں کا، اور اسی میں وہ سو گئے. اللہ اکبر. یعنی کہ مسند تعلیم تدریس پہ ہی وہ ان کی وفات ہوئی ہے. کیا ہی اعلیٰ موت ہے ماشاءاللہ. آپ نے جب حفظ کی ابتدا کی اور جب آپ کا حفظ مکمل ہوا تو یہ کتنا دورانیہ تھا؟ کتنے دورانیے میں آپ نے حفظ کیا، اور تب آپ کی عمر کیا تھی؟ تقریباً یہ 5 مہینے 5.5 مہینے میں نے حفظ کیے ہیں ماشاءاللہ. یہ الحمدللہ ایک الگ دلچسپ بات ہے. یہ کہ اعزاز ہے، اللہ کا نے آپ شکر کو یہ ہے. اعزاز بخشا ہے. ہاں جی آپ نے 5 الحمدللہ. ماہ میں ماشاءاللہ قرآن مجید کو حفظ کیا. اور آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ میری عمر ہوگی کوئی 15-16 سال ہوگی میری عمر.
صحیح ہاں ماشاء اللہ. تقریباً. یعنی کم عمری میں ہی 5-6 ماہ میں، یعنی کہ یہ شوق اور لگن کا یہ ایک انداز ہے کہ آپ نے 5 ماہ میں ماشاءاللہ قرآن مجید کو جو ہے وہ ہاں الحمدللہ. بڑے بڑے اچھے میرے بعد بھی بڑے لوگ آئے ہیں جنہوں نے 40 دنوں میں بھی قرآن حفظ کیے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے 29 دنوں میں قرآن حفظ کیے ہیں ماشاءاللہ. ایسے لوگ بڑے موجود ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں غالباً میں بھول گیا ہوں کہ ذاکر رحمان صدیقی صاحب ان کا بیٹا یا ان کا بھتیجا جس نے تقریباً 25 دنوں میں قرآن حفظ کیے ہیں ماشاءاللہ. اور سید طالب الرحمان شاہ صاحب اپنا ان کے جو بھائی ہیں طیب الرحمان زیدی صاحب ان کی بیٹی نے 40 دنوں میں قرآن حفظ کیے ہیں. یہ قرآن کا اعزاز ہے. یہ اکثر میں کہتا ہوتا ہوں طالب علموں کو، بچوں یہ اللہ رب العالمین نے خاص کرم کیا ہوا ہوتا کہ جس کو اللہ نے قاری اور حافظ بناتا ہے یہ اس کی مہربانی ہے. صحیح. وگرنہ شاید کہ ہم بھی کوئی کہیں کوئی چوکیدار ہوتے یا کسی کے ملازم ہوتے یا کوئی مطلب کہیں اور کوئی کھیتی باڑی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس کی مہربانی کہ اس نے ہمیں اٹھایا اور نماز 5 وقت پڑھاتا ہے اور پھر مسند قرآن پہ بٹھایا، پڑھنا پڑھانے کا کام لیتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے. بالکل بے شک. یہ اس کی خاص مہربانی ہے. جی جی. تو آپ نے حفظ قرآن کیا تو اس کے بعد آپ نے خود یہ سوچا کہ میں دینی تعلیم کی طرف آؤں، کہ آپ نے ماشاءاللہ درس نظامی کی تعلیم جامعہ سلفیہ سے حاصل کی، یا آپ کو کسی نے جو ہے وہ ترغیب دلائی کہ آپ اس طرف آئیں؟ مجھے بڑا شوق تھا اصل میں نا. میں چاہتا تھا کہ یار میں جیسے نا ہر ایک کا ایک ذہن ہوتا کہ یار میں بڑا ہو کے کچھ نہ کچھ بنوں گا. جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی تو ہم لوگ نا شیخ صدیق المنشاوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالباسط کی نا تلاوت سنتے تھے. وہ کبھی کسی مانگ رہا یار 10 منٹ کے لیے ٹیپ ریکارڈنگ دے دے. وہ ایک لڑکا تھا افغانی، سمیع اللہ اس کا نام تھا. وہ کہتا تھا میں 50 روپے لوں گا لیکن جو ہے نا میں 3 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے دوں گا ٹیپ ریکارڈنگ کا. میں نے اس سے کہتا تھا کہ یار 50 روپے نہیں ہے. اس وقت جامعہ سے جو ہے نا میں جو وظیفہ ملتا تھا وہ 100 روپے ملتا تھا. صحیح. سن یہ 93-94 کی بات ہے، 93 کی بات ہے. خیر اللہ اس کو جزائے خیر دے، وہ دیتا تھا ہمیں ٹیپ ریکارڈنگ تو وہ سنتے تھے. اور پھر اس کے بعد میرا ذہن میں یہ تھا کہ یار یا تو میں کوئی علامہ بنوں گا یا بہت بڑا قاری بنوں گا. ذہن میں تھا صحیح کہ لوگ میرا جب کہتا تھا نا اپنے دوستوں کو وغیرہ کو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ کہ میں تلاوت کروں گا یا بہت بڑا خطیب ہوں گا. جیسے علامہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے کیسٹیں سنتے تھے کہ اتنے بڑا علامہ تھے. پھر وہاں پہ تقریری مقابلہ جامعہ میں جب کرواتے تھے نا اس میں بڑے خوبصورت مقرر ان میں جیسے عبدالرزاق ساجد ہے، عبدالرشید شورش ہے جو فیصل آباد کی ہیں، اور اسی طرح یوسف ربانی اور بڑے اس طرح کے بڑے جو ہیں بڑے خطبہ ہوتے تھے. میں کہتا تھا جیسے یہ تقریر کر رہے ہیں نا مجھے ایسا ہی جو ہے نا کوئی مولوی بننا چاہیے تو کہ جو ہے کسی زمانے میں میرا نام ہو. لیکن اللہ کے تقسیم کچھ اور ہی، اللہ کے فیصلے کچھ اور ہی ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین. اچھا آپ نے کہ اللہ نے قاری بنایا یہ اس کی مہربانی ہے الحمدللہ رب العالمین. صحیح ماشاءاللہ. تو آپ نے جامعہ سلفیہ میں جو اپنا درس نظامی کی تعلیم ہے اس کو حاصل کیا، اور اس کے بعد آپ نے ذکر کیا کہ میں شیخ ادریس العاصم کے پاس آ گیا. آپ کو کس نے یہ کہا کہ آپ شیخ ادریس العاصم کے پاس جائیں، یا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ بڑے استاذ موجود ہیں؟ اصل میں نا دارالقرآن والے نا محفل حسن قرات کرواتے تھے جو فیصل آباد میں ہیں، یا جامعہ سلفیہ میں بھی محفل حسن قرات کرواتے تھے چودھری صاحب سال کے آخر میں یا درمیان میں کئی دفعہ. بڑے نیک آدمی ہیں چودھری یاسین ظفر صاحب بھی، اللہ انہیں زندگی تندرستی عطا فرمائے. تو یہ وہاں پہ محفل میں جب آتے تھے تو قاری ابراہیم حفظ اللہ وغیرہ اور اسی طرح شیخ ادریس اعظم صاحب یہ دونوں قرائے کرام ہوتے تھے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار یہ دونوں میں سے ہے نا کسی ایک کے پاس میں جاؤں گا، میں قرات کو سیکھوں گا. ایک شیخ صاحب کے کوئی شاگرد تھے اپنا قاری شفیق صاحب گجران والے کے تھے.
تو انہوں نے کہا کہ یار چلو شیخ صاحب کے پاس لے کے چلتا ہوں آپ کو میں. آواز اچھی تھی. میں اس وقت نقل اتارتا تھا شیخ عبدالباسط کے. وہ مجھے لے کے آ گئے ان کے پاس. اور شیخ صاحب کہنے لگے جی کہ شیخ صاحب کی جوانی تھی ماشاءاللہ, بڑا روب تھے, بڑا دبدبہ شیخ صاحب کا تھا, داڑھی ان کی کالی تھی ماشاءاللہ. شیخ صاحب نے کہا کہ سال کے درمیان میں ہم داخل نہیں کرواتے. وہ بیٹھے رہے. وہ شیخ صاحب کہنے لگے جی کہ نہیں ہے بھائی, جو جیسے ان کا ایک انداز ہے جیسے. وہ کہنے لگے جی نہیں استاد جی بچہ پڑھنا ہے, انہیں تسی داخل کراؤ تاڑی مہربانی. انہوں نے کہا میں کتنے انہیں داخل کراواں, یہ تو جگہ نہیں ہے گی اپنے کو. میں نے کہا استاد جی آپ کی مہربانی ہے. تو اس وقت ان کے گھر کے پاس مسجد آنا بنی نہیں تھی. اس وقت ان کا جگہ خریدی تھی انہوں نے. کہنے کہ ادھر جگہ نہیں ہے. تو پھر وہ قاری صاحب تھے, ایک ان کے شاگرد قاری خبیب میر محمدی صاحب, وہ ان کے مسجد میں رہتے تھے. وہ پھر کہنے لگے جی استاد جی میرے ساتھ ہی وہاں رہے گا. پھر وہاں چلے گئے. اللہ رب العالمین ہماری ماں جی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. پھر میں شیخ صاحب کے پاس رہا تقریباً کوئی 6 سال. تو شیخ صاحب نے پھر بے پناہ پیار کیا, محبت کی, کہ انہوں نے اپنے گھر سے ہی ناشتہ بھی گھر سے کروانا, رات کا کھانا بھی اپنے گھر سے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ جب مدرسے میں پڑھا نا, تو حفظ کے دوران میں بھی اور اپنا تجوید قرات کے دوران میں بھی اساتذہ کے گھر سے کھانا آتا رہا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہت مہمان نواز شیخ صاحب اور ان کی جو اہلیہ جو وفات پا گئی ہیں, قاری ابوبکر عاصم صاحب, قاری عوض صاحب, ان کے والدہ جو ہے نا بہت نیک عورت تھی, بہت نیک عورت تھی ماشاءاللہ. بڑی اچھی زندگی گزاری ہے. پھر شیخ صاحب نے پھر انگلی پکڑ کے پھر چلنا سکھایا شیخ صاحب نے. اسی طرح نجم الصبی تھانوی صاحب ہیں, انہوں نے بھی ان کے پاس بھی آپ نے تعلیم ان کے حاصل؟ پاس 1 سال ان سے ابتدائی تعلیم تجوید کی, ان سے میں نے صحیح اپنا 1 سال ان سے پڑھا, باقی پھر شیخ صاحب سے. آپ نے مختلف اساتذہ سے پڑھا. حفظ میں آپ کے استاذ الگ تھے. اسی طرح جامعہ سلفیہ میں جب آپ نے ایک 8 سالہ یا 6 سالہ جو بھی تعلیم تھی, اس دوران مختلف اساتذہ نے آپ کو پڑھایا. تو ان کی نسبت آپ کو شیخ ادریس العاصم حافظہ اللہ میں کیا خاص بات ان کی تدریس میں لگتی ہے کہ ان کے شاگردوں کو اللہ تدریس میں ان کی سب سے بڑی خوبی شیخ صاحب کی یہ ہے کہ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی, قرات میں ہو یا مطلب کسی بھی ایسے وقف میں ہو, جو شیخ صاحب آپ کو پتہ کہ جو 48 وجوہات جو شیخ صاحب پڑھاتے ہیں, الرحیم, اور اس میں جو اخیر تک جو جی تو ان کا انداز بہت بڑا زبردست ہے سمجھانے کا. اور جب بھی رات کی اگر 2 بھی بج گئے ہیں نا, دروازہ کھڑکایا ہے, تو شیخ صاحب کو بلایا کہ استاد جی سمجھ نہیں آ رہی. شیخ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا. شیخ صاحب نے کہا چلو بیٹھو میں آ رہا ہوں. جا کے بیٹھے ہیں شیخ صاحب نے, ہاں بھائی کیا سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو. وہ انہوں نے اسی طرح بٹھایا, سمجھایا, پھر دعا کی انہوں نے ہمارے لیے. شیخ صاحب کا ایک گفتگو بھی ہے کسی چینل میں, انہوں نے کہا کہ استاد کا سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرے. جو والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور جو استاد اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرتا ہے, کبھی بھی ان کی جو شاگرد ہے نا یا جو والدین دعا کرتے ہیں, ان کا بیٹا کبھی جو ہے نا ایسا نافرمان نہیں ہو سکتا, نہ وہ کسی ایسے غلط راستے پہ بھٹکے گا. اسی طرح شیخ ادریس صاحب میں سب سے بڑی خوبی یہ, اور بھی اساتذہ میں ہوں گے لیکن ان کو ہمیشہ یہ دیکھا کہ دعائیں بہت کرتے ہیں, دعائیں بہت دیتے ہیں اپنے شاگردوں کو. اسی طرح جامعہ میں حافظ مسعود عالم صاحب ہیں, انتہائی شفیق اور نیک آدمی ہیں, بہت نیک آدمی ہیں. چودھری یاسین ظفر صاحب, یونس بار صاحب, اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, وہ تھے. اور ہمارے ایک استاد تھے دکتور خالد صاحب, جو سندھ کے رہنے والے تھے. مغرب کے بعد وہ بیٹھتے تھے, قرآن کا مطالعہ کرواتے تھے. صحیح ماشاءاللہ. اسی طرح جو ہے نا اپنا ایک ہمارے استاد تھے محمد اسماعیل صاحب, جن کو چچا جی اسماعیل کہتے تھے, وفات پا گئے, وہ تھے. داؤد مدنی صاحب تھے ہمارے, صرف نحو پڑھاتے تھے اپنا
استاد عبید اللہ صاحب جو بورے کے رہنے والے ہیں، یہ وہاں کے تھے، سارے استاد مشفق تھے. بالکل. اللہ رب العالمین جو وفات پا گئے ان کے درجات کو بلند فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ رب العالمین انہیں صحت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. جب ہم مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مختلف طلباء کے آپس میں ساتھیوں کے ساتھ مختلف باتیں ہوتی ہیں، مختلف واقعات ہوتے ہیں، تو کچھ خوشگوار لمحات ہوتے ہیں، کچھ روحانی لمحات ہوتے ہیں. تو آپ کے زندگی میں دوران طالب علمی آپ کسی مدرسہ میں پڑھ رہے ہوں اور کوئی ایسا واقعہ ہو جو آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ واقعات تو بہت سارے ہیں. جو آپ کو پتہ ہے کہ اپنا مدرسوں میں اکثر کئی دفعہ کھانا اچھا بنتا ہے، کئی دفعہ اچھا نہیں بنتا ہے. تو بہت سارے واقعات ہیں. خوشگوار واقعات تبھی ہوتے تھے کہ جب کوئی محفل اس نے قرات کرواتے، کوئی مقابلہ کرواتے. جب پہلی دفعہ ایک دفعہ جامعہ سے گیا اپنا پورے فیصل آباد میں نے مقابلہ حسن قرات انہوں نے کوئی کسی نے کروائی ہے محمد پورہ فیصل آباد ربانی مسجد میں. تو وہاں پہ میں گیا قرات کے لیے، اور پہلی دفعہ جب وہاں پہ مقابلہ ہوا تو میری فرسٹ پوزیشن آئی ماشاءاللہ. تو مجھے وہ کپ جو ہوتا وہ کپ ملا، اور کوئی 2000 کے 1500 روپئے اس دور میں وہ انعام ملا. خطیر رقم تھی اس دور. میں کہتا ہوں کہ خوشی کی انتہا تھی. صحیح. کہ مجھے ساری ہے نا جو میری عزت نہیں بھی کرتے نا لڑکے، وہ کہنے لگے مقابلہ جیت کے آیا جناب، کیا بات ہے جی. وہ اس میں سے آ کے وہ جمعرات کو کھانا بنایا، میں نے چاول بنائے، سب کی دعوت کی جو کلاس روم کے تھے. باقی جو ہے نا وہ کافی عرصے تک وہ پیسے جو ہے نا وہ میں نے سنبھال کے رکھے کہ میں نے مقابلہ سے جیتا. پھر اسی طرح الحمدللہ لاہور میں پھر مقابلہ ہوا، پھر اسلام آباد میں ہوا، پھر اسی طرح مختلف پھر ملکوں میں، ایران میں ہوا، انڈونیشیا، ملیشیا اور ملکوں میں پھر اس طرح مقابلہ. جہاں پر آپ نے ایران شرکت پہ کی. گیا 2006 میں ایران پہ گیا. تو پھر خوشیوں کی لہر آنے شروع ہو گئی الحمدللہ. ہم اکثر جو ہمارے پاس مہمان آتے ہیں ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ان کی مالی حالت کیسی تھی، کیا مالی اعتبار سے ان کو مشکلات کا سامنا تھا؟ کیونکہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے یہ بات پیش کر سکیں کہ ہمارے جو بڑے قراء ہیں، جو مشائخ ہیں، ان کی زندگیاں کیسی تھیں، ان کو کن کن مشکلات کا سامنا تھا. تو اس اعتبار سے آپ بھی ذکر کر دیجئے کہ آپ کی مالی زندگی کیسی تھی، یعنی کہ آپ مالی طور پہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کھلا تھا، یعنی کہ آپ کو آسانی تھی، فراوانی تھی، یا مشکلات تھیں آپ کے لیے؟ نہیں، اکثر آپ کو پتہ کہ جو گاؤں کے رہنے والے ہوں وہ کھیتی باڑی کرتے ہوتے ہیں. ہماری مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، غربت تھی. یعنی کہ یہاں تک کہ غربت تھی کہ کئی دفعہ اگر دوستوں نے کہا جی کہ آؤ چلیں کچھ کھانے کے لیے، وہ بہانہ لگاتے تھے کہ یار میری طبیعت صحیح نہیں، میں نہیں جا رہا. لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ غربت کی وجہ سے نہیں جا رہا یا اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں. صحیح. تو جامعہ میں الحمدللہ اب بھی ایک رول ہے، ہر ادارے کا ایک اپنا رول ہے. وہ کھانا وہ جو ملتا تھا 2 ٹائم دیتے تھے، صبح اور شام. تو پھر وہ غربت کی وجہ سے جو ہے نا وہ حالات اور معاملات بڑے تنگ ہوتے تھے، بڑی پریشانی ہوتی تھی. تو اسی طرح پھر اس دوران کسی فیکٹری میں یا کسی ایسی جگہوں میں، کوئی بسکٹ کی فیکٹری تھی فیصل آباد میں، وہ وہاں جا کے کوئی کام کرتے تھے. راتوں کو 2-3 گھنٹے کوئی 20-25 روپے وہ ملتے تھے، وہ بسکٹ کو پیک کرنا ہے شاپ روم میں. تو اسی طرح لاہور میں جب شیخ صاحب کے پاس بھی پڑھتا تھا تو غربت تھی، تو اپنے خود ہی خرچہ خود ہی اٹھاتا تھا. کوئی اپنا یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ زندگی کا جو آغاز ہے نا وہ پانی بیچنے سے شروع کیا تھا. اللہ اکبر. تو پھر وہیں سے جو ہے نا الحمدللہ پھر ایسے بھی دن آئے کہ جو ایک دنیا کی سارا کچھ خرید سکتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ دور یاد آتا تھا کہ یار یہ کیا دور تھا، کیا خوشیوں کی لہر قرآن کی وجہ سے اللہ نے دی. بالکل ایسے ہی. تو آپ نے جو یہ اس طرف آپ آئے کہ آپ نے
قرآن مجید سنانا لوگوں کو شروع کیا، تو اس چیز کا احساس آپ کو کیسے ہوا، یا آپ کو کیسے یہ پتہ چلا کہ میرے اندر یہ چیز موجود ہے اور میں اس چیز میں آگے آ سکتا ہوں، قرآن کی خدمت اس لحاظ سے، اس اعتبار سے میں کر سکتا ہوں؟ اصل میں نا جیسے کہ وہ حدیث مطلب ہے کہ اکثر علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ جب ہم پڑھتے تھے جامعہ میں تو اس وقت جب محفل قرات کے موقع پہ یہ جو گفتگو کرتے تھے نا علماء، قرآن کے متعلق ہی کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اکثر قوموں کو قرآن کی وجہ سے عزت دیتا ہے۔ تو جب میں سوچتا تھا کہ یار اگر قرآن کی وجہ سے اللہ عزت دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی زندگی بسر کرنا ہے، اسی کے ساتھ کیوں نہ عزت اس حاصل کی ذات جو ہے نا حاصل کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر قرآن کی وجہ سے پھر کئی جلسوں میں محفلوں میں جاتا تھا وہ پرچی دینے کہ یار 5 منٹ میری تلاوت کروا دو، وہ 2 3 4 دفعہ ہو گیا پیچھے ہٹ جا، یا جب جلسے کا آغاز ہوتا تھا ابھی مولوی خطیب وغیرہ نہیں آتے تھے اس وقت صحیح وہ تلاوت کی آہستہ 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 جو ہے نا وہ لوگوں کو پتہ چلا یار یہ بچہ جو ہے نا تلاوت اچھی کرتی تلاوت کر لیتا ہے، اس کو بڑھا لیں۔ تو الحمدللہ پہلے خود جاتا تھا، اب وہ ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کو ٹائم دیں کہ یار تلاوت کے لیے 2 مہینے پہلے ٹائم لیتے ہیں لیکن اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو کوئی اسی دوران کوئی ایسا واقعہ یعنی کہ آپ تلاوت کرنے گئے ہوں، وہاں پر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو یادگار ہو، جو ہم ناظرین کے سامنے ذکر کر سکیں؟ دیکھیں اکثر تلاوت کے دوران جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ قاری قرآن اس طرح قرآن پڑھے کہ سننے والا یہ دیکھے یا کہے کہ اللہ کے ڈر سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بے شک۔ تو کئی دفعہ الحمدللہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور بعد میں ملتے ہیں۔ ایک شخص ہے فیصل آباد کا، اب ان سے دوستی بھی ہے بڑی اچھی، پہلے وہ کلین شیپ تھے، پھر انہوں نے جب میری گجرانوالے میں تلاوت سنی ہے ان کے ساتھ دوستی ہو گئی، کہنے کہ یار بس تم مجھے قرآن سنایا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے پھر داڑھی رکھ لی، پھر انہوں نے مجھے الحمدللہ عمرے پہ بھیجا کہ یار اللہ نے مجھے اگر ہدایت دی اور میں اس طرف لگا ہوں تو اسے قرآن کی وجہ سے ہماری تلاوت سنیے۔ کل مجھے میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے جن کا پہلے میں نے ذکر فرمایا تھا نیچے، اپنا قاری عظیم اختر صاحب، ماشاءاللہ بڑے اچھے نوجوان خطیب ہیں، اور کہنے لگے جی کہ میرے ان کے سوسر صاحب ہے ڈاکٹر خالد ظفر اللہ، جو ماشاءاللہ بہت محقق عالم دین ہیں، پروفیسر ہیں۔ تو کہنے لگے جی کہ وہ فجر کے بعد روزانہ جو آنا وہ آپ کی تلاوت سنتے ہیں۔ تو کہنے لگے جی کئی دفعہ میں نے کسی اور قاری کو آنا میں نے لگایا، کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے یار وہ بھی تلاوت ہے لیکن جو آنا جو قاری سعید اللہ صاحب کی تلاوت میں سنتا ہوں جو اس میں مجھے مزہ آتا ہے نا وہ کسی اور قاری میں نہیں ہے۔ صحیح۔ تو بے شمار لوگ ہیں بڑے پیار کرتے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح اسلام آباد ایک دفعہ میں تلاوت کے لیے گیا تھا تو میں اپنا I8 جو مرکز ہے وہاں پہ سورہ شمس کی تلاوت کر رہا تھا میں۔ صحیح۔ تو باہر سے کوئی جو گلوکار تھا جو روزانہ گانا سیکھنے جاتا تھا وہ پھر مسجد کے اندر آ گیا، کہنے لگا یار یہ تلاوت کون کر رہا ہے؟ تو کہنے لگے فلانے، کہنے میں نے ان سے ملنا، وہ بیٹھے رہے، میں نے تلاوت ختم کی واپس آئے، کہنے لگے میں گانے سیکھنے جاتا تھا لیکن میں تلاوت سن کے آنا میں اب ساری زندگی میں حفظ کر لوں گا، لیکن میں جو مجھے مزہ تلاوت میں جو مجھے آیا نا سننے میں جو مزہ آیا، جو تاثیر اس میں مجھے کسی اور چیز میں نہیں۔ میں 20,000 روپے فیس دیتا ہوں اور روزانہ جا کے آدھا گھنٹہ میں گانا سیکھتا ہوں۔ الحمدللہ اس نے وہ لائن چھوڑ دی ہیں کہ اگر اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت کیا جائے اور تلاوت کی جائے نا تو اللہ رب العالمین کبھی بھی اپنے بندوں کو وہ پست نہیں کرتا، ہمیشہ اللہ رب العالمین ان کو بلندیوں پہ لے کے جاتا ہے۔ بے شک، یہ اس کی مہربانی ہے۔ بالکل۔ تو آپ نے جب تعلیم مکمل کر لی اس کے بعد آپ نے پھر آگے کیا لائحہ عمل اپنایا قرآن مجید کی نشر و اشاعت کے لیے؟ ہاں پھر میں نے پڑھایا، میں نے جب سے پھر تقریباً 95 میں فارغ ہوا
95 96 97 میں. پھر تب سے لے کے اب تک الحمدللہ قرآن کی خدمت ہی ہے ماشاء اللہ. اور صوبائی وزمیں بھی پڑھایا. آج کل پھر وہ ایک مرکز ہے مہد العالی کے نام سے، مسجد جو ہے نا بلال مسجد دساکو چوک میں ہے. صحیح. وہاں پہ الحمدللہ 400 کے قریب طالب علم ہیں. تو وہاں پہ آج کل میں قرأت سکھاتا ہوں، لہجات سکھاتا ہوں بچوں کو الحمدللہ. تب سے اب تک قرآن کی طرف ہی لگے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے.